کہ توحید کو اس طریقے سے بیان کرنا آئمہ سلف کے طریقے سے، یہ صرف اور صرف سلفی علماء کا طریقہ ہے۔ جو آپ نے آج تک ممبروں پر اور خطابوں میں، کانفرنسوں میں جو توحید سنی ہے، اس توحید سے آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی تربیت ہوئی ہو، تکفیری پیدا ہوئے۔ جو ممبروں پر جو آپریشن کے نام پر بریلوی کا آپریشن کر رہا ہے، کوئی دیوبندی کا آپریشن کر رہا ہے کتابوں کے حوالے دے دے کر، وہ توحید تو بیان کر جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیے، پہلے تربیت تو کر۔ جہاں انہوں نے پھر وہ توحید کا چیپٹر جس میں انہوں نے کوئی مخالفت کی، وہ خود بخود پتہ چل جائے گی، یا اس وقت بیان کر دینا۔ لیکن لوگوں کو کی تربیت، توحید کا مطلب یہ نکالنا کہ مخالف پارٹی کو نیچے گرانا ہے، بس ہم زندہ باد۔ اہل بدعت کی بدعت کو بیان کرنا یہ حق ہے، لیکن سنت تو بیان کی نہیں۔ سنت کا مطلب کیا ہے کہ میرا سٹیج، میرا گروہ۔ یہ تو وہی اہل بدعت کا طریقہ ہے کہ اپنی طرف بلانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرف، اس کے آپ کی تعلیمات کی طرف بلانا، یہ اصل دین ہے، اصل دعوت ہے۔ تو جہاں بھی علمی دعوت ہوگی، علم کی دعوت ہوگی، علم کے طریقے سے توحید و سنت کی دعوت ہوگی، وہیں دشمن کے تیروں کا رخ ہو جائے گا فوراً۔ حالانکہ اس دعوت میں کہیں بھی نہ تو انقلاب کی باتیں ہیں، نہ کوئی بغاوت کی باتیں ہیں، نہ کوئی کسی کے اوپر حملے کرنے کی باتیں ہیں، نہ کسی سے مناظرہ کرنے کی باتیں ہیں، صرف تربیت ہے۔ صرف جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں ان کی تربیت ہے، بس لوگوں تک پیغام علم پہنچانے کی بات ہے۔ اس کو ہی برداشت نہیں کرتے لوگ، اس کو ہی ختم کرنے کے لیے طاقتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ یہی چیپٹر، یہ مسائل گاؤں میں لوگوں کو بس پڑھاتے تھے۔ ایک وقت تھا مقرر، گاؤں کے بوڑھے بھی، جوان بھی، بچے بھی، عورتیں بھی جمع ہو کر یہ مسائل سیکھتے تھے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اتنے پر ترکی سے دھمکی آئی اس ریاست کے بادشاہ کو کہ اس مولوی صاحب کو یہاں سے دربدر کر دو، ورنہ تمہاری ریاست کو ہی ہم حملہ کر دیں گے۔ جو آس پاس جو ریاستیں ہیں ان کو آرڈر دیں گے، ہم تم پر حملہ کر دیں گے۔ ان دنوں میں ملک سعود رحمہ اللہ نے محمد بن عبد الوہاب کا ہاتھ پکڑا اور بولا کہ تیرے پاس علم ہے اور میرے پاس تلوار ہے، دیکھتے ہیں کون ہمیں روکتا ہے۔ تلوار کس نے چلائی؟ حاکم نے۔ برکت جب ہی ہوتی ہے اسلام کے لیے، جب حاکم تلوار چلاتا ہے تو پھر فتوحات ہوتی ہیں، اور جب تلوار کی بات عوام الناس کرتے ہیں اپنے افکار کے لیے، اپنے عقیدے کے لیے، پھر تباہی آتی ہے، پھر تباہی آتی ہے ان کو۔ ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال کی زندگی میں جو صحابہ تھوڑے سے جذبات دکھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مذمت کرتے تھے، ان کی ترغیب نہیں دیتے تھے، حوصلہ افزائی نہیں کرتے تھے۔ ورنہ صحابہ کو آپ کیا جانتے ہیں، اینٹ سے اینٹ بجا دیتے مکہ والوں کی، اگر ان کو تھوڑا سا بھی اشارہ مل جاتا۔ ایک ایک شخص 1000 کے پر بھاری تھا، وہ کوئی عرب تھے، وہ عرب میں مانے تانے لوگ، جنگجو لوگ تھے، ایک ایک صحابی۔ اور بعد میں آپ نے ان کی سیرت دیکھی ہے، جرنیل صحابہ بنے۔ عمر کیا تھا؟ ابو عبیدہ بن جراح، خالد بن ولید، یہ بڑے بڑے جرنیل، یہ لوگ وہ اس وقت بھی تھے، 13 سالہ زندگی میں بھی یہ موجود تھے۔ ایک اشارہ مل جاتا، یہ مکہ والوں کو تو ہستی سے مٹا دیتے، صفائی ہستی سے، اور بیت اللہ پر قبضہ کر لیتے، کنٹرول سنبھال لیتے۔ کون سا وہاں فوجیں آئی ہوئی تھی ساری؟ نہیں کیا ایسا۔ یہی نبی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چاہے وہ مکی ہے یا مدنی، تمہارے لیے اس میں نمونہ ہے۔ پتہ نہیں ہمارے لوگوں نے جیسے سمجھا ہوا جیسے مکی زندگی منسوخ ہو گئی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ پوری زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ مدنی زندگی کیا ہے؟ وہ سٹیٹ کی شکل میں ہے۔ تو اب ہم سٹیٹ میں رہ رہے ہیں، تو ہماری سٹیٹ کے لیے اس میں نمونہ ہے۔
اسٹیٹ کی، ہمارے حکمرانوں کے لیے، ہم پوری قوم کے لیے، حکمران ہو یا عوام، ہمارے لیے مدنی دور میں مدنی زندگی کے جو اصول ہیں مدینہ کے اسٹیٹ کے، اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے ایک مولوی صاحب مسجد میں پورا کنٹرول نہیں ہے اس کا، مسجد میں اس کے اوپر آرڈر چلتا ہے، اور وہ مدنی زندگی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ احکامات جو آپ نے بطور حاکم صادر کیے تھے، آپ رسول تو ہیں، آپ کا ایک ایک حکم جو ہے تمام اسلامک اسٹیٹس کے لیے دین بن گیا ہے، قانون بن گیا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صادر کیے گئے وہ احکامات جو آپ نے صادر کیے تھے افواج کو یا اپنے کمانڈروں کو، مولوی صاحب اس کو عوام کو بتا رہا ہے کہ آپ کے لیے یہ صادر ہو چکے ہیں، آپ کرو یہ کام، جبکہ وہ اس بات کی دلیل ہیں ایسے احکامات کہ ہمارے حکمرانوں کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو حکم دیں کہ جاؤ ملک کے دشمن کو جا کر مار دو، حکمران مار سکتے ہیں اپنے دشمن کو، ان کے ہاتھ میں قانون ہے، عوام کو قانون نہیں دیا۔ لیکن وہ اس طرح مدنی دور کے اس طرح کے احکامات کو لے کر وہ عوام کے ہاتھ میں قانون دے دیتے۔ مکی دور میں ایسا نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ قانون آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ مدنی دور میں آپ کے ہاتھ میں قانون تھا، بطور حاکم آپ نے جرنیلوں کو احکامات صادر کیے۔ یہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ خرابی ہمارے اندر آ گئی۔ دعوت کا جو اصل منہج ہے، جو ہم نے سمجھنا ہے، اس میں ملاوٹ کہاں سے ہوئی ہے؟ جب سے تنظیم اخوان المسلمین پیدا ہوئی اس قوم کے اندر، اس امت کے اندر، 1924 میں، جب 1928 میں تقریباً یہ تنظیم بنی اور اس کے پیچھے پوری پلاننگ تھی، اس وقت سے اس امت میں قتل و غارت شروع ہوئی ہے، دھماکے شروع ہوئے، حکومت کے عہدیداروں کو اغوا کر کے قتل کرنا، یرغمال بنانا، دین کے نام پر دینی جماعتوں کا یہ کام شروع ہوا اس وقت سے، دین کے نام پر، انقلاب کے نام پر۔ اور جبکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اس کو 7 صدیاں ہو گئیں، 8 صدیاں، محمد بن عبد الوہاب کو 3 صدیاں ہو گئی ہیں، کوئی قتل و غارت نہیں ہوئی اس طرح۔ حکمرانوں کی لڑائیاں ہوئی ہیں، حکمرانوں کی تلواریں چلی ہیں، فوجوں کی آپس میں تلواریں لگی ہیں، لیکن کہیں اب کسی موحد نے توحید کے نام پر یا دینی غیرت کے نام پر کسی کو قتل کیا ہو، ایسا نہیں ہوا۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اور ابن تیمیہ کی تعلیمات کے دور میں اہل بدعت نے کیا ہے۔ اہل بدعت ہر دور میں اپنے مخالف کو واجب القتل قرار دے کے راستے سے ہٹاتے ہیں، یہ اہل بدعت کا شیوا ہے، اور یہ عروج پر آیا ہے 1928 سے، جب سے تنظیم اخوان المسلمین معرض وجود میں آئی ہے، اور پھر ایک خفیہ تنظیم بنی، معسکرات بنے مصر میں، اور حتیٰ کہ مصر کی بڑی بڑی شخصیات اس کے نظر ہو گئے، انور سادات، اس طرح کی بڑی بڑی شخصیات جو ملک کی بڑی بڑی شخصیات تھیں، وہ اسی طرح کی سازشوں کا، غداریوں کا شکار ہو گئی، اور حتیٰ کہ یہ تخریب کاری آج اس عروج پر پہنچ گئی ہے کہ پوری قوم کی قوم اس طرح کے افکار رکھتی ہے۔ توحید کی دعوت، توحید کی تعلیم میں قطعاً ایسی کوئی تخریب کاری کی دعوت نہیں ہے، ایک منہج صاف شفاف اسلام کی تعلیم ہے، یہ کوئی جذباتی، کوئی انقلابی، کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ ماں باپ، گھر میں ماں باپ ہوتے ہیں، گمراہ بھی ہو سکتے ہیں، غلط باطل عقیدے کے بھی ہو سکتے ہیں، اسلام کی تعلیمات کیا کہتی ہیں کہ ان کی گردنیں اڑا دو، یا ان کے ساتھ ان کو ماں باپ کے عہدے سے ہٹا دو؟ نہیں، اسلام کی تعلیم کیا ہے کہ ماں باپ چاہے مشرک ہوں پھر بھی ان کا جو ایک حق ہے وہ ادا کرو۔ ہاں، تم نے کیا ثابت قدمی دکھانی ہے؟ اگر وہ تمہیں شرک کی دعوت دے قطعاً قبول نہیں کرو، لیکن ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ،
گھر کا ماحول خراب نہیں کرو، اپنے جو رشتے ہیں ان کا لحاظ رکھو رشتے، لیکن جو کفر اور اسلام اور توحید اور شرک کا جو فاصلہ ہے اس کو برقرار رکھو۔ رشتوں کو، جو ماں باپ کا خاص طور پہ رشتہ ہے، وہ اس کا لحاظ رکھنا تعلیم دی ہے۔ اسی طرح مسلمان کو سکھایا ہے کہ تمہارے جو اسٹیٹ ہے اسلامک اسٹیٹ، اس میں اس حد تک تباہی آ جائے گی، دینی لحاظ سے بھی، اخلاقی لحاظ سے بھی، سیاسی لحاظ سے بھی، کہ کہیں بھی آپ کو انسانیت نظر نہیں آئے گی۔ اس وقت بھی کیا سکھایا ہے کہ اسٹیٹ کے جو حدود ہیں، اسٹیٹ کا جو وقار ہے، اس کے لحاظ رکھو اور اس کی خاطر ظلم و ستم کو بھی سہو۔ آپ کے یہ جو ظالم اور فاسق اور گمراہ حکمران جو ہیں، ان کو اس قدر لحاظ نہیں ہوگا اسٹیٹ کا۔ اگر ان کو لحاظ ہو تو وہ تو پھر اس طرح خرابی نہ آئے۔ ایک مومن اور صحیح العقیدہ مسلمان کو تعلیم دی گئی کہ تو لحاظ کر، یعنی اس فتنے میں بھی آپ محافظ ہیں اسلامک اسٹیٹ کے، کہ جب آپ کے اوپر حکمرانوں کا فتنہ آ جائے، بے دینی کو پھر عام ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات ہیں، متفق علیہ حدیث ہے کہ ہدایت سے بھی واقف نہیں ہیں، انسانیت نام کی چیز نہیں ہے، پھر بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ ظلم و ستم کو برداشت کرتے ہوئے اسٹیٹ کا جو ایک وقار ہے، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسلام کا غلبہ ہی اسٹیٹ کی بیس پر ہے، اسٹیٹ کی بیس پر ہے۔ لا اسلام الا بالجماع، یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے۔ ولا جماعت الا بالامامہ، اسلام اتحاد کے بغیر نہیں ہے، اور اتحاد بغیر گورنمنٹ کے نہیں ہے، اور گورنمنٹ بغیر سمع و طاعہ احترام کے بغیر نہیں ہے گورنمنٹ۔ آپ حکمران اور اسٹیٹ کا جو ایک وقار ہے، ایک مقام ہے جو شریعت نے دیا، جب تک اس کو نہیں برقرار رکھیں گے، ہاں حق اور باطل اور اس کا فرق اس وقت بھی آپ نے لازمی رکھنا ہے، چاہے وہ خلیفہ وقت آپ کو حکم دیتا ہے برائی کا، گمراہی کا، اس وقت بھی آپ نے حق پر قائم رہنا ہے، لیکن طریقہ ہے، اس کو نصیحت بھی کرنی، اس کا بھی طریقہ سکھایا۔ عام لوگوں کو نصیحت کرنے کا طریقہ الگ ہے، لیکن وہ خاص ہے۔ یہ سب کچھ تباہی آ گئی ہے ہمارے اندر۔ سب سے پہلے جو ہماری تباہی ہے وہ علم کی تباہی ہے۔ ہم ہر چیپٹر میں علمی خرابی، ہماری نظریاتی خرابی، علم کی خرابی ہے، اور پھر اس کا فائدہ اٹھایا ہے گمراہ لوگوں نے، گمراہ تنظیموں نے، گمراہ علماء نے، گمراہ لیڈروں نے لوگوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے اسلام کے نام پر، کسی نے جہاد کے نام پر، خلافت کے نام پر، وطن کے نام پر، انصاف کے نام پر، تبدیلی کے نام پر، مختلف نام ہیں، لیکن سارا سبب کیا ہے؟ دین سے دوری ہماری۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے علم میں درستگی فرمائے اور اضافہ فرمائے، ہمیں اسلام کی تعلیمات پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔